نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی ایک سوال اور وارد ہوا ہے کہ یہ جو بغیر وقت کے اذانیں دی جا رہی ہیں، کیا کسی محقق عالم دین نے اس کو بدعت سے بھی تعبیر کیا ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیو، ایک تو میں پہلے اس کا تفصیلی جواب دے چکا ہوں کہ شریعت نے جو اذانیں مشروع قرار دی ہیں تو ان اذانوں کے لیے شرع نے اوقات بھی بتائے ہیں، جیسے 5 وقتی نماز ہے، یا ایک ضعیف روایت جس کو بعض نے حسن کہا، جبکہ حسن بنتی نہیں ہے، جو بچے کے کان میں اذان کے حوالے سے ہے، تو وہ بچے کی ولادت کے ساتھ اس کے وقت پر اذان کا مسئلہ۔ تو یاد رکھو کہ 8ویں اور 9ویں صدی ہجری کے ایک عظیم فقیہ اور محدث امام محی الدین النحاس الدمشقی نے، جو 814 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین و تحذیر السالکین من افعال الحالکین۔ تو اپنے اس کتاب کے اندر 511 صفحہ کے اوپر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ بغیر وقت کے اذان مسافر جب اپنے کسی مقام پر اترتے تو سمندر میں سفر جب کرتے تو وہ اذان دیتے تھے، تو تاکہ وہ آفت سے، مصیبت سے بچ جائیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وَهَذِهِ بِدْعَةٌ فِي الدِّينِ، یہ بے وقتی اذان جو دی جاتی ہے اور اس سے مصیبت سے بچاؤ کے لیے لوگ اذان دیتے ہیں، یہ دین میں بدعت ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کا ان لوگوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ جس دن معاملہ ابر آلود ہوتا ہے تو مغرب سے کچھ دیر پہلے ہی سواری میں لوگ جو اذان دے دیتے ہیں، اور رمضان المبارک میں یہ اکثر گمان ہو جاتا تھا کہ جو لوگ گھروں میں ہوتے تھے اذان سنتے تھے تو وہ سمجھتے روزے کی افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، تو روزہ افطار کرتے تھے اس ظن سے کہ یہ مغرب کی اذان ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ لوگ سفر سے جو آ رہے ہوتے تھے اور وہ سواری سمندری سفر کرتے تھے تو اپنے مقام پر اترنے سے پہلے وہ اذان دیتے تھے تاکہ وہ مصیبت اور مشکل سے، آفت سے بچ جائیں۔ تو کہتے ہیں وہ اعتقاد انہ امان من الغرق، اعتقاد فاسد لیس لہ اصل، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس طرح اذان دینے سے بندہ غرق ہونے سے، پانی میں ڈوبنے سے بچ جاتا ہے، تو یہ فاسد عقیدہ ہے، اس کی شرع میں کوئی اصل نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اصل جس چیز کو ذکر کیا کہ وہ وہی ہے جو وقت کی اذان دی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَصْلُ الَّذِي يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَالْأَذَانُ فِي الْوَقْتِ لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَمَانٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، یہ جو 5 وقت نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے نا، کہتے ہیں یہ اذان ہے جو جس کی اصل کچھ موجود ہے کہ یہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا کام دیتی ہے۔ پھر انہوں نے 2 ضعیف روایات کا سہارا لیا، لیکن وہ بھی پہلے ہم اس کی توضیح کر چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا تعلق بھی وہ وقتی اذان کے ساتھ ہے جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ لکھتے ہیں مَأَنَّ هَذَا إِنَّمَا فِي الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ، یہ جو 2-4 ضعیف روایات بھی آئی ہیں تو وہ بھی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ وَأَمَّا أَنَّهُمْ يُؤَذِّنُونَ وَلَا يُصَلُّونَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ، بہرحال یہ جو لوگ اذانیں دیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، جس طرح کے غالب اکثریت کا یہ عمل ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو چھتوں پر چڑھ کر اذانیں دے رہے ہیں تو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں کئی لوگ، اب مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے اذانوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ عام حالات میں ہم دیکھتے نہیں کہ مساجد جو ہیں وہ غیر آباد ہوتی ہیں، پوری بستی مسلمانوں کی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی بستی میں اذان ہو جاتی ہے اور مسجد میں 1-2 صفوں کے سوا نمازی نہیں ہوتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں اما انہم یؤذنون ولا یصلون، اذانیں دیتے اور نماز نہیں پڑھتے، کما هو الغالب، جیسا کہ اکثر یہ ہوتا ہے، فَهَؤُلَاءِ أَحَقُّ بِعَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِأَمَانِهِ، یہ لوگ تو اللہ کی امان کی بجائے اللہ کے عذاب کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو نماز پڑھنی نہ اور اذانیں نہ دینا کہ ہم اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچ جائیں گے، یہ ایسے لوگ امام نحاس دمشقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کے زیادہ حقدار ہیں۔
حق تو یہ ہے کہ اذان ہو تو اس کے لیے مسجد میں جایا جائے اور جا کر نماز ادا کی جائے، اور یہ اذانیں دیے جا رہے ہیں اور نمازیں پڑھنے کے قریب نہیں آتے تو یہ اللہ کی پکڑ کے زیادہ حقدار یہ لوگ بن جاتے ہیں۔ وَأَمَّا الْأَذَانُ فِي غَيْرِ الْوَقْتِ فَبِدْعَةٌ لَا أَصْلَ لَهُ، یہ وقت کے بغیر جو اذان دی جاتی ہے یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے۔ تو امام نحاس دمشقی علیہ رحمہ نے تنبیہ الغافلین اپنی کتاب نے اس کو بدعت قرار دیا اور کہا اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے جو بغیر وقت کی اذان دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ آپ عمل کے اوپر حکم لگا رہے، یہاں پر بھی عمل پر ہی حکم لگایا گیا ہے، تو یہ بدعات ہے اور ان سے انصاف کو اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ کہتے ہیں جی جب پہلے لوگ قبروں کے اوپر جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ شرک کر ہے، شرک کے فتوے لگتے تھے، اب ساری قومیں قبروں والوں کو چھوڑ کر، مزاروں کو چھوڑ کر اللہ کو پکارنے لگ گئی ہے اور اذانیں دے رہے ہیں، اب یہ بدعت کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی اللہ کو ضرور پکارو، جس طرح قرآن اور سنت میں ذکر کیا گیا اس سے مانگو، لیکن طریقہ کار تو وہ اپناؤ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذانیں وقت کے لیے بتائی ہیں، نماز کا وقت بتانے کے لیے، اور نماز کا وقت بتانے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اذانیں لوگ دے رہے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں، مسجدوں کے قریب نہیں جاتے، تو یہ امام نحاس دمشقی کے بقول امان کی بجائے پکڑ کے زیادہ حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اذان کا جو مقصود ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین ان وباؤں اور آفتوں سے محفوظ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔